سورہ الناس کی مکمل تفسیر دلائل کے ساتھ اردو میں تعارف دا قرآن کی آخری صورت سورہ الناس ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور اس میں 6 آیات ہیں۔ اس کا بنیادی موضوع انسان کو ہر قسم کے ظاہری اور باطنی شر سے اللہ تعالی کی پناہ میں آنے کی تعلیم دینا ہے۔ سورہ الناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الناس یکس ملک الناس الہ الناس یہ تان من شر الوسواس الخناس یہ پا الذی یوسوس فی صدور الناس آچی من الجنت والناس 6 آیت 1 قل اعوذ برب الناس۔ ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ تفسیر: اللہ تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ لوگوں کو بھی یہ دعا سکھائیں کہ ہر قسم کے شر سے صرف اللہ کی پناہ مانگو۔ رب کا مطلب ہے پیدا کرنے والا، پالنے والا، رزق دینے والا، ہر معاملے کی تدبیر کرنے والا۔ لہٰذا سب سے پہلے اللہ کی ربوبیت بیان کی گئی تاکہ بندہ یقین کرے کہ حفاظت کرنے والا صرف اللہ ہے۔ دلیل: اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں۔ دا قرآن سورہ الانعام 17 آیت 2 ملک الناس ترجمہ: لوگوں کے بادشاہ کی تفسیر۔ اللہ پوری کائنات کے حقیقی بادشاہ ہیں۔ دنیا کے بادشاہ محدود ہوتے ہیں لیکن اللہ کی بادشاہی ہمیشہ کی ہے۔ دلیل: بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ دا قرآن سورہ الملک 87:1 آیت 3 الہ الناس ترجمہ: لوگوں کے معبود کی تفسیر۔ صرف اللہ عبادت کے لائق ہے، اسی لیے 3 صفات ذکر ہوئیں: رب، بادشاہ، معبود، کیونکہ جس نے پیدا کیا وہی مالک ہے، اور جو مالک ہے عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ دلیل: اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ دا قرآن سورہ البقرہ 130 آیت 4 من شر الوسواس الخناس ترجمہ: وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ وسواس کیا ہے؟ وسواس وہ خیالات ہیں جو انسان کو گناہ، شک، خوف، حسد یا برائی کی طرف لے جائیں۔ خناس کیا ہے؟ خناس وہ ہے جو اللہ کا ذکر ہونے پر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ شیطان کی صفت ہے۔ حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے دل پر اپنی سونڈ رکھتا ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب غافل ہوتا ہے تو وسوسہ ڈالتا ہے۔ اس مفہوم کی روایات کو مفسرین نے ذکر کیا ہے، جن میں عبداللہ ابن عباس سے منقول آثار بھی شامل ہیں۔ آیت 5 الذی یوسوس فی صدور الناس ترجمہ: جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تفسیر: شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، وہ انسان کو مجبور نہیں کرتا بلکہ صرف دعوت دیتا ہے۔ دلیل: قیامت کے دن شیطان کہے گا میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے صرف تمہیں بلایا اور تم نے میری بات مان لی۔ دا قرآن سورہ ابراہیم 14:22 ہیش آیت من الجنت والناس ترجمہ: خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ تفسیر: وسوسہ صرف جن شیطان نہیں ڈالتے بلکہ بعض انسان بھی دوسروں کو گمراہی، گناہ، بدعات یا کفر کی طرف دعوت دیتے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وسوسہ ڈالنے والے جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ دلیل: اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں میں سے شیطان دشمن بنائے۔ دا قرآن سورہ الانعام 112 سورۃ الناس کے فضائل 1 معوذتین میں شامل ہے۔ یہ سورت اور سورہ الفلاق دونوں کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ حدیث: عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم فرماتے تھے۔ یہ روایت صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ 2 صبح و شام پڑھنا۔ عبداللہ ابن خبیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ الاخلاص، سورہ الفلق اور سورہ الناس صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھو، یہ تمہارے لیے ہر چیز کے مقابلے میں کافی ہوں گی۔ یہ حدیث جامع الترمذی اور سنن ابی داؤد میں آئی ہے۔ سورہ الناس سے حاصل ہونے والے اہم اسباق: 1 ہر قسم کی حفاظت صرف اللہ سے مانگنی چاہیے۔ 2 شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ 3 ذکر الہی شیطان کو دور کرتا ہے۔ 4 ہر برے خیال پر عمل کرنا ضروری نہیں، اس کا مقابلہ اللہ کی پناہ اور نیک عمل سے کیا جاتا ہے۔ 5 انسان بھی دوسروں کے لیے وسوسے اور گمراہی کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اس لیے نیک صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ 6 صبح و شام اور سونے سے پہلے معوذات اخلاص، فلق، ناس پڑھنے کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ قرآن سے جڑے رہیں۔ قرآن سے ربط تازہ کرنے، غور کرنے اور اس سے جڑے رہنے کے لیے مختصر معنی خیز یاد دہانی۔ قرآن کو پڑھیں، سنیں،
تلاش کریں اور اس پر تدبر کریں۔ ایک قابل اعتماد پلیٹ فارم ہے جسے دنیا بھر کے لاکھوں لوگ قرآن کو متعدد زبانوں میں پڑھنے، سرچ کرنے، سننے اور اس پر تدبر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ ترجمے، تفسیر، تلاوت، لفظ بہ لفظ ترجمہ اور گہرے مطالعے کے ٹولز فراہم کرتا ہے جس سے قرآن سب کے لیے قابل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ منگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس۔ کہیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں تمام انسانوں کے رب کی، ملک الناس۔ تمام انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس۔ تمام انسانوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس۔ اس بار بار وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس۔ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے، من الجنة والناس۔ خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔